اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ وکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حین یرفع رأسہ یقول سمع اللہ لمن حمدہ ربنا ولک الحمد يدعو لرجال فيسميهم بأسمائهم فيقول اللهم أنجل الوليد بن الوليد وسلمة بن هشام وعياش بن أبي ربيعة والمستضعفين من المؤمنين اللهم اشدد وطاعتك على مدر واجعلها عليهم سنين كسن يوسف وأهل المشرق يومئذ من مدر مخالفون له۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز میں جب سمیع اللہ لمن حمدہ کہتے یعنی رکوع سے کھڑے ہوتے تھے تو سمیع اللہ لمن حمدہ ربنا ولک الحمد کہہ کے تو آپ بعض لوگوں کے لیے دعا کرتے تھے، یعنی بعض کے لیے دعا کرتے تھے اور بعض کے لیے دعائے ضرر کرتے تھے۔ ان میں جن کے لیے حضور دعا کرتے تھے ان میں 3 لوگوں کے نام اس روایت کے اندر ہیں۔ سب سے پہلے ہے ولید ابن ولید، سلمہ بن ہشام اور عیاش ابن ابی ربیعہ، اور اس کے بعد تمام کمزور مسلمان جو ہیں ان کے لیے بھی حضور دعا فرماتے۔ اور اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک قبیلہ تھا مدر، ان کے لیے دعائے ضرر کرتے کہ باری تعالیٰ ان کے اوپر سخت ایام لے آ، جس طرح کہ حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر قحط سالی آئی تھی ان کی قوم کے اوپر، تو اس قبیلے کے اوپر بھی اس طرح کے سخت ایام جو ہیں وہ لے آ۔ اور یہ قبیلہ جو تھا راوی کہتے ہیں کہ اس وقت مشرق کے اندر آباد تھا اور یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شدید مخالف تھا۔ یہاں پہ 3 صحابہ کا ذکر ہو رہا ہے۔ سب سے پہلے ولید ابن ولید جو ہیں یہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے بھائی ہیں۔ دوسرے نمبر پہ سلمہ بن ہشام ہیں، یہ ابو جہل اس کے بھائی ہیں۔ تیسرے ہیں عیاش ابن ربیعہ، یہ بھی ابو جہل کے اخیافی بھائی ہیں۔ ولید بن مغیرہ مشہور نام ہے۔ ولید بن مغیرہ سرداران قریش میں سے تھا اور یہ اسلام کے مخالف ترین لوگوں میں سے تھا۔ اس کے بارے میں ہے کہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن مجید کی تلاوت فرما رہے تھے اور یہ وہاں سے گزرا تو اس کے کانوں میں قرآن مجید کی آیات پڑ گئیں کہ اندر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن مجید پڑھ رہے ہیں۔ یہ باہر کھڑا ہو کے تھوڑی دیر اس نے سنا تو چونکہ وہ اہل عرب تھے، اہل زبان تھے، قرآن مجید کی فصاحت و بلاغت ان کو معلوم تھی، تو اس نے سنا، یہ اٹھ کے سیدھا بیت اللہ گیا۔ بیت اللہ میں ان کا ڈیرا لگا ہوتا تھا، جس طرح ہمارا بعض جگہوں پہ ڈیرے ہوتے ہیں، وہاں پہ یہ جتنے سرداران مخالفین ہیں وہاں بیٹھ کے پروپیگنڈا وغیرہ یہ سارے سلام مشورے وہاں کرتے تھے۔ سارے سرداران قریش بیٹھے تھے، ولید بن مغیرہ گیا، اس نے جا کے وہ سارے مجلس کے اندر تمام سرداران کے سامنے کھڑے ہو کے کہا کہ تم کہتے ہو کہ محمد جو ہے وہ جادوگر، محمد جو ہے وہ شاعر ہے، تو میں آج اس سے کلام سن کے آیا ہوں، جو کلام محمد پڑھتا ہے رب کعبہ کی قسم ہے ایسا کلام ہے کہ جو کسی انسان کو ہو ہی نہیں سکتا، اور وہ جو کلام پڑھتا ہے وہ کلام دلوں پہ اثر کرتا ہے، اور وہ کسی شاعر کا کلام نہیں ہے، کسی جھوٹے بندے کا کلام نہیں ہے۔ ہاں تم ان کو جادوگر کہتے ہو تو یہ ہے کہ اس کے پاس جادو تو ہے کہ جو بھی اس کا کلام سنتا ہے وہ اسی کا ہو جاتا ہے۔ تو یہ ان کی کم عقلی تھی، وہ سمجھتے تھے کہ جادو ہے، حالانکہ جادو نہیں تھا، یہ اللہ کے نبی کا معجزہ تھا کہ جو بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنگت اور صحبت میں بیٹھتا وہ پھر حضور کا ہی ہو جاتا تھا، وہ وہاں سے جاتا نہیں تھا۔ تو اس نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق کچھ مثبت باتیں کی۔ یہ اٹھ کے گھر آیا تو وہاں جو دوسرے مجلس والے ہم نشین تھے انہوں نے مشورہ کیا کہ یہ بندہ تو ہماری پٹڑی سے اتر رہا ہے، یہ لگتا ہے کہ مسلمانوں سے متاثر ہو رہا ہے، اس لیے بزرگ کہتے ہیں کہ تم چاہے اچھے ہو یا نہیں ہو کم سے کم اپنی مجلس اچھی رکھو، کہ وہ تمہاری مجلس جو ہے اگر تم برے بھی ہو تو تمہارے مجلس والے آہستہ آہستہ تمہیں سیدھی راستے پہ لے آئیں گے، اور اگر تمہاری مجلس صحبت گندی ہے تو تم جتنے بھی نیک ہو وہ آہستہ آہستہ تمہیں غلط راستے پہ لے جائیں گے۔ اب ہو سکتا ہے اس کی سنگت اور صحبت اچھی ہوتی تو اللہ تعالیٰ اس کو اسلام کی طرف لے ہی آتا،
مگر صحبت بری تھی، تو صحبت بری کا اثر یہ ہے کہ سارے نے بیٹھ کے مشورہ کیا کہ یہ تو مسلمانوں کی طرف جا رہا ہے، تو ابو جہل نے کہا کہ یہ میرے اوپر ذمہ داری چھوڑ دو، میں جا کے اس کو سمجھاتا ہوں۔ ابو جہل گیا، اس کے سامنے جا کے ملنے گیا، اس کے گھر جا کے منہ بنا کے لٹکا کے بیٹھ گیا۔ ولید بن مغیرہ نے پوچھا کہ کیا بات ہے تجھے، کیوں پریشان ہے؟ اس نے کہا کہ تو اگر پیسہ مانگتا ہے نا تو ہم نے سب نے مل کے مشورہ کیا ہے، تو جتنا پیسہ مانگتا ہے ہم تیرا کھانے پینے کا سارا بندوبست کرتے ہیں، تجھے پیسہ دیتے ہیں۔ ولید بن مغیرہ کوئی عام بندہ نہیں تھا، یہ سرداران قریش میں سے تھا، اور اتنا اس کے پاس پیسہ تھا کہ حج کے ایام میں آتا ہے کہ یہ ہر روز 10 اونٹ ذبح کرتا تھا، 10 اونٹ ذبح کر کے حجاج کو کھلاتا تھا جو حج کے لیے آئے۔ یعنی تمام حج کے ایام میں ہر روز 10 اونٹ جو بندہ ذبح کر رہا ہے وہ آخر پیسے والا ہے تو کر رہا ہے نا، تو اتنا پیسے والا، یہ اس کو تانا دیا اس نے، ابو جہل نے۔ تو اس نے کہا کہ ہم پیسہ جمع کر کے نا تمہارے لیے کھانے پینے کا بندوبست کر رہے ہیں، تو بوڑھا ہو گیا اب تو اس سے ہوتا نہیں ہے۔ تو یہ جلال میں آ کے کھڑا ہو گیا، اس نے کہا کہ میں مکہ والے نہیں جانتے کہ میرے پاس کتنا پیسہ ہے، تم یہ کیوں کہتے ہو؟ اس نے کہا کہ ہم نے یہ سنا ہے کہ تو جو ہے نا آہستہ آہستہ محمد کی طرف مائل ہو رہا ہے، ان کا پیسہ اور وہ دیکھ کے، مال دیکھ کے تو ان کی طرف جا رہا ہے۔ تو اس نے کہا کہ تم اگر یہ کہتے ہو کہ میں پیسے کی وجہ سے محمد کی میں نے تعریف کی ہے، تو تم بتا دو کہ محمد اور محمد کے ماننے والوں نے آج تک کس دن پیٹ بھر کے روٹی کھائی ہے؟ یعنی میرے پاس تو پیسہ ہے، ان کے پاس تو پیٹ بھر کے روٹی کھانے کے لیے بھی نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اہل حق ہوتے ہیں لازم نہیں ہے کہ وہ پیسے والے ہوں۔ یہ خیر ابو جہل نے اس کو تیش دلا کے تو دوبارہ اپنی پٹڑی پہ لے آیا، یعنی اتنے پٹڑی پہ گیا حتیٰ کہ سورہ مدثر کے اندر غالباً 4 سے 5 آیات مبارکہ جو ہیں وہ اس کے رد میں نازل ہوئی ہیں۔ اتنا شدید ترین مخالف تھا اسلام کا، اور اللہ تعالیٰ جس کو ہدایت دے، اسی کے 2 بیٹے ولید بن ولید اور حضرت خالد بن ولید دونوں نے اسلام قبول کر لیا۔ اب حق دیکھیں، ہم جو کہتے ہیں نا کہ جی صحابہ بڑی شان والے ہیں، صحابہ کو ایسے نہیں کہتے شان والے کہ باپ کے خلاف قرآن مجید کی آیتیں نازل ہو رہی ہیں، اس اسلام کو بیٹوں نے قبول کر لیا ہے۔ اب وہی آیتیں جو ان کے باپ کے خلاف نازل ہوئی ہیں وہ بھی تو پڑھتے ہیں، انجی گل ہے نا جی۔ ابو لہب کے متعلق اور اس کی بیوی کے متعلق پوری سورت نازل ہوئی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ابو لہب کے ہی فیملی میں سے 8 بندوں کو اسلام کی توفیق دی ہے، اس کے بچوں میں سے 8 بندوں نے اسلام قبول کیا ہے۔ اب وہ 8 بندے بیٹھ کے پڑھتے نہیں کہ ہمارے باپ کے خلاف اور ہماری ماں کے خلاف پوری صورت نازل ہوئی ہے۔ ابو جہل اسلام کا شدید ترین مخالف ہے۔ ابو جہل کے کتنے بچوں نے اسلام قبول کیا ہے؟ حق کے ساتھ ان کا خلوص اور محبت ہے، اور حق کے ساتھ وہ بالکل سچے دل سے سچے تھے، یعنی ہماری طرح نہیں ہے تو مسلمان، یعنی جو حق ہے چاہے وہ میرے باپ کے خلاف کیوں نہیں ہے، انہوں نے اسلام کو قبول کیا۔ تو ولید بن ولید سب سے پہلے انہوں نے اسلام قبول کیا۔ اسلام قبول کرنے کے بعد یہ ان کو قید کر دیا گیا، ان کو تکلیفیں اور تشدد کیا جاتا تھا مکہ کے اندر۔ حضور ہجرت فرما کے مدینہ آ گئے تھے، ان کو موقع ملا، یہ وہاں سے بھاگ کے حضور کے پاس آئے۔ جب حضور کے پاس آئے تو یہ وہ وقت تھا کہ یہ تینوں بندے وہاں قید تھے جن کا یہ حدیث مبارکہ کے اندر ذکر ہے، یہ وہاں قید تھے۔ ان تینوں میں سے ایک بھاگ کے حضور کے پاس آیا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ حضور کے پاس پہنچے تو حضور نے باقی صحابہ جو اسلام قبول کر چکے تھے اور وہاں قید تھے، جن کے بارے میں، جن کے حق میں حضور ہر نماز میں دعا فرماتے تھے رکوع سے کھڑے ہو کے، حضور نے ان کا حال چال پوچھا، انہوں نے بتایا کہ جو وہ قید ہے اور بڑی سخت تکلیفیں دی جا رہی ہیں۔ تو حضور نے فرمایا کہ مکہ کا جو لوہار ہے نا، اس نے اسلام قبول کر لیا ہے اور کسی کو پتہ نہیں ہے، تو جا میرا پیغام لے کے جا اور اس کو ساتھ ملا کے تو ان دونوں کو رات کے اندھیرے میں جو قید ہیں مسلمان، ان دونوں کو چھڑا کے تو مدینہ لے آ۔ تو یہ واپس پلٹ کے گئے، انہوں نے اس لوہار کے ساتھ مل کے رات کو پلان بنایا اور یہ جو مسلمان قید تھے ان سب کو آزاد کروا کے مدینہ لے گئے۔ سلمہ بن ہشام جو ہے یہ ابو جہل اس کے بھائی تھے، اور عیاش ابن ابی ربیعہ یہ بھی ابو جہل کے ماں شریک بھائی تھے۔ انہوں نے اسلام قبول کی، اسلام قبول کر کے یہ ہجرت کر کے حبشہ چلے گئے، اور بھی مسلمان چلے گئے۔ اس نے جا کے ان سے جھوٹ بولا کہ تمہاری ماں نے قسم کھا رکھی ہے کہ جب تک تو واپس نہیں آئے گا میں سر میں تیل نہیں لگاؤں گی، اور بھی بہت ساری باتیں کی، تیری ماں کا بہت برا حال ہے۔ تو یہ ماں کی باتیں سن کے تو ان کا دل رنجیدہ ہوا، تو یہ واپس آ گئے۔
واپس آئے تو وہ عیار آدمی تھا ابو جہل، واپس آئے تو اس نے پکڑ کے قید کر دیا اور بہت زیادہ تکلیفیں اور مصیبتیں ان کو دیتا تھا۔ تو یہ 2 صحابہ یہ تھے، اور ان میں سے کچھ صحابیات بھی تھی جن کے نام یہاں پہ نہیں ہیں۔ یہ سارے سرداران قریش نے قید کر رکھے تھے جن کو تکلیفیں دی جاتی تھی، تو ان سب کو آزاد کروانے والے جو ہیں ولید ابن ولید ہیں۔ ان کے بارے میں غزوہ بدر کے اندر کفار کی طرف سے انہوں نے جنگ کی، ولید ابن ولید نے جنگ کی، تو اس جنگ کے اندر حضرت عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو قید کر لیا، یعنی پکڑ لیا، گرفتار کر لیا۔ گرفتار ہونے کے بعد انہوں نے فدیہ دیا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت تک اسلام قبول نہیں کیا تھا، فدیہ دے کے ان کو ان کے بھائی نے، حضرت خالد بن ولید نے اور ایک اور بھائی نے، ان دونوں نے آزاد کروا کے مکہ واپس لے جا رہے تھے، تو راستے میں یہ بھاگ کے پھر حضور کے پاس واپس آئے اور آ کے اسلام قبول کر لیا۔ تو بھائیوں نے ملامت کی کہ تو نے اسلام ہی قبول کرنا تھا، تو جب قید تھا تو اسلام قبول کرتا، تیری جان بچ جاتی، مال بھی بچ جاتا، تو مال دے کے تو پھر اسلام قبول کر رہا ہے، اس کا کیا وجہ ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ میں اس لیے ایسے مال دے کے آزاد ہو کے پھر اسلام قبول کر رہا ہوں، تاکہ کل کو کوئی یہ نہ کہے کہ میں نے جان چھڑانے کے لیے، یہ قید سے نجات کے لیے میں نے اسلام قبول کیا، میں نے اسلام جو ہے وہ اپنی مرضی سے اسلام قبول کیا۔ یہ صحابہ جتنے بھی تھے نیک لوگ تھے، افضل اور اعلیٰ لوگ تھے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا کے اندر سب سے بڑی نعمت اللہ تعالیٰ نے صحابہ کو یہ دی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت عطا فرمائی، اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ ان کو عظیم مقام دے گا۔ اس لیے صحابہ کی جب بھی بات ہو تو زبان ہمیشہ اچھے الفاظ نکالے، برے الفاظ صحابہ کے بارے میں نہیں کہنے چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کو سیکھنے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔